كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور برکہ. متفق علیہ. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، آج بلوغ المرام کتاب الصیام کا حسب معمول درس ہو رہا ہے. پچھلے ہفتے جو بات چل رہی تھی وہ بڑی اہم بحث تھی اور ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ایک حدیث تو یہ گزری کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا: لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. بخاری مسلم کی حدیث. لا یزال الناس، لا یزال جو آتا ہے استمرار کا، یعنی کنٹینیو جو کوئی چیز ہو اس کا وہ صیغہ ہے، جس کا ترجمہ ہوگا ہماری امت کے لوگ برابر خیر و برکت پاتے رہیں گے، برابر خیر و برکت ان کو ملتی رہے گی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے. ما عجل الفطر، جب تک کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. جلدی کرنے کا مطلب سورج غروب ہو گیا، اطلاع مل گئی کہ ہاں سورج غروب ہو گیا، فوراً روزہ افطار کر لیتے ہیں. دیکھیں دوستو، بظاہر کوئی بڑی چیز نہیں نظر آ رہی ہے. یہ بظاہر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ہم 5 منٹ کی بات کریں گے تو کیا بگڑ جاتا ہے، کون سا برا کام کر رہے ہیں، انسان سوچ سکتا ہے. یہاں جو سب سے بڑی عبرت کی چیز ہے وہ یہی سمجھنا کہ مسئلہ چھوٹی بڑی چیز کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اتباع سنت کا. اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کی اتباع اور پیروی کیا ہے. اور نبی کی سنت اور نبی کی اتباع کوئی چھوٹا عمل نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج غروب ہوتے ہی
فوراً افطار کر لیتے تھے، چونکہ یہ چیز اللہ کو محبوب پسندیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرنے کا یہ مقام و مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک لوگ میری اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے، خیر و برکت، عروج و ترقی کے دروازے اللہ تعالیٰ میری امت پر کھلا رکھے گا، اور جب میری امت کے لوگ یہ سنت چھوڑ دیں گے تو مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ میری امت پر رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ بند کر دے گا۔ ایک تو نبی کی سنت کا اجر و ثواب، نمبر 2 اسلام کے جو دشمن ہیں، دوستو اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے طور طریقے کی مخالفت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ چونکہ یہودی روزہ رکھنے میں بڑی تاخیر کرتے تھے، یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام سنت نہیں تھی، یہودی نے جو بدعات ایجاد کی اس سورج غروب ہونے کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ ان کے ہاں ایک معیار تھا کہ جب تک سورج غروب ہونے کے بعد آدمی کے بدن کا یہ ہاتھ کا رواں نظر آتا ہے، سب سے ایک آسان نسخہ تجویز کیا تھا، جب اتنا اندھیرا ہو جائے کہ بدن کے اپنے ہاتھ کے روے نظر نہ آئے تب سمجھو کو افطار کا وقت ہو گیا۔ یہ یہودی نے بنا رکھا تھا۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک اتباع سنت کی فضیلت اور دوسرے دشمنان اسلام یہود و نصارہ کی مخالفت کا اجر و ثواب۔ یہیں سے ہم لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ساری مسلمانوں کے عروج و ترقی اور خیر و برکت کے نزول اور رحمت کے مستحق مسلمان اسی وقت بن سکتے ہیں جب تک کہ 2 چیزیں بیک وقت مسلمان اپنے اندر پیدا کریں۔ نمبر 1 افطار کرنے میں جلدی، نمبر 2 یہود و نصارہ مشرکین و کفار کی مخالفت، ان کے طور طریقے کفریہ شرکیہ چیزوں سے اور ان کی بدعات اور محدثات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آج تقریباً مسلمانوں نے یہی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ آج مسلمانوں نے نبی کی سنت چھوڑی اور نعوذ باللہ نبی کی سنت سے زیادہ یہود و نصارہ کا طریقہ ان کو آج اچھا لگنے لگا۔ ہمارے اسلاف نے جس چیز کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے عروج کا سبب و ذریعہ سمجھا تھا، آج مسلمانوں نے اسی کو چھوڑ دیا، ذلیل و خوار ہو گئے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج ہمارا عروج سب ختم، ذلت و پسپائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو نبی کی سنت کا خیال کرو، چھوٹی چھوٹی سنت کو چھوٹی قرار دے کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگلی حدیث قدسی ہے دوستو، اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالی اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم کو بتائی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات بتائی۔ کیا بتایا؟ قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل اعلان کرتے ہیں
اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ احب عبادی الی عاجلہم فطرا، احب عبادی الی عاجلہم فطرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھے پیارا اور سب سے زیادہ محبوب میں اپنے اس بندے کو بناتا ہوں جو افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے. یعنی سورج غروب ہوا، یقین ہو گیا، اعلان ہو گیا، فوراً افطار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے بندوں سے میں بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کی محبت ذرا سوچیں. اللہ نے حکم دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ افطار روزہ پورا کرو جب تک لیل نہ شروع ہو جائے. رات شروع ہوتے ہی یعنی سورج غروب ہوا، رات شروع ہو گئی. یہاں بعض اہل علم نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی ہے، وہ سمجھنا ہے کہ آخر روزہ افطار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک وقت مقرر کر دیا ثم اتموا الصیام ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات جیسے شروع ہو افطار کر دو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم. جیسے ادھر سے رات شروع ہوئی اور دن گیا، روزہ افطار کر لے. اب یہاں ایک بڑی اہم چیز جو بتانا ہے دوستو، وہ سمجھیں کہ نبی کی اطاعت، نبی کی محبت، نبی کی سنت کی پیروی اور غیروں کی مخالفت تو آپ نے سن لیا، اور ایک بہت بڑی چیز اور ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے اللہ تعالی نے نماز کا وقت مقرر کیا ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت سے شروع ہوگا اور اس وقت ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روزے کا وقت مقرر کیا ہے. فجر سے شروع ہوگا اور سورج غروب ہونے تک روزہ ہے، غروب ہونے کے بعد روزہ ختم. اب اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ بھائی ذرا 10 منٹ اور روزہ ہم رکھ لیں، سورج غروب ہونے کے بعد اور ہم رکھ لیں، آدھے گھنٹے اور رکھ لیں تاکہ اور ثواب مل جائے، تو اس نے ایک بدعت ایجاد کیا. یہ بدعت ہے. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کو 4 رکعت پڑھی ہے، کوئی 6 رکعت پڑھنا چاہے تو شریعت بنا رہا ہے، بدعت ایجاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے، کوئی 6 وقت کی نماز فرض قرار دے دے، پڑھے. بھائی ہم نماز ہی تو پڑھنے، اس میں کیا حرج ہے؟ کون تو برا کام کر رہی ہیں؟ بظاہر تو کوئی برا کام نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ نے بدعت ایجاد کی. بدعت بری چیز ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو جو شخص روزہ تاخیر کر کے افطار کرتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ بدعت ایجاد کر رہا ہے جو شریعت میں قطعاً جس کی اجازت نہیں ہے. بہرحال ایک چیز اور یہاں بعض اہل علم نے کہا، یہ حدیث فی نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر، لوگ برابر اجر و ثواب کے ڈھرے پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکت، اپنی رحمتوں سے برابر ان کو نوازتا رہے گا جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. اس حدیث کے متعلق
یا اگلی حدیث قال اللہ تعالی احب عبادی الی عاجلہم فطرا، اللہ فرماتے ہیں میرے جو بندے افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں وہ ہمیں بہت ہی محبوب ہیں. کہا جاتا ہے ایک معجزہ ہے وہ. کیسے؟ غالباً اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ آئندہ ایسے لوگ آپ کی امت میں پیدا ہوں گے جو روزہ تاخیر کر کے افطار کریں گے. اور آج سنیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ارے بھائی ہو سکتا ہے چاند نہ ڈوبا، سورج نہ ڈوبا ہو، گھڑیوں کا کیا اعتبار، ان کا کیا اعتبار، 5 منٹ انتظار کرنے میں کیا فرق ہے. یہ ایسے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. اور پھر ایک بڑی جماعت شیعہ کی ہے. شیعوں کے ہاں روزہ افطار کرنے کا وقت بعین ہی وہی ہے. اسلام کا نام لیتے ہیں، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت کا گن گاتے ہیں اور اپنے ہی کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں. انہوں نے بھی آپ دیکھیں کلمہ پڑھنے کے باوجود افطار کا وقت انہوں نے یہودیوں کی طرح غروب شمس کے بجائے اور تاخیر کر کے روزہ شروع کیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی تھی تو ایسا کوئی مسلمان نہیں تھا جو روزہ تاخیر کر کے افطار کرے. آپ نے اس وقت لوگوں کو منع کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، آپ کے علم میں تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے. یہ آپ کی سچے نبی اور پیغمبر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اگلی حدیث جس کا تعلق سحر سے ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. اے لوگو، دیکھیں حکم ہے، اے لوگو تم سحر ضرور کیا کرو، سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو. یہ امر ہے، آپ حکم دے رہے ہیں، آرڈر آپ کا ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سحر کرے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سحور میں بہت ہی برکت رکھی ہے. دوستو اس حدیث میں سحر کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ سحور میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. فإن فی السحور برکہ، چونکہ سحور میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے. برکت کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت دے دی ہے. نمبر 2، آپ سحر کریں گے، بڑی ایک برکت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت اور بخشش کی بشارت سنائی گئی ہے. اللہ اکبر. ایک بڑی خیر و برکت یہ ہے سحر کرنے کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ وملائکتہ لیصلون علی المتسحرین. اے لوگوں سحر کیا کرو، سحر کرنے والوں پر اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ یہ جو سحر کرنے کے لیے تیرے بندے اٹھے ہیں ان پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے، ان کی مغفرت اور بخشش کر دے. تو حتی الامکان ہمیں سحر کی پابندی کرنی چاہیے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے.
سحر کے متعلق یاد رکھیے گا، جس طرح سے افطار کرنا اول وقت فرض ہے، ایسے سحر آخری وقت کرنا وہ افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، تاکیدی حکم ہے، یہ نبی کا سنت ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اہل کتاب یہودیوں کی مخالفت ہے، کیونکہ یہودی روزہ افطار کرتے ہیں، افطار کے بعد اچھی طرح سے کھا لیتے ہیں، سحر میں نہیں اٹھتے، پھر اپنا روزہ شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آخری وقت میں سحر کرو، اور سحر ضرور کرو۔ یہاں ایک بڑی بات، بڑی لاپرواہی آج ہم میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ سحر تو کر لیتے ہیں، لیکن کرتے کب ہیں؟ سونے کے پہلے پہلے۔ افطار کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، گھومتے ٹہلتے ہیں، اور آ کر کے سوچتے ہیں اب سحر کے وقت کون اٹھے گا، چلو ابھی اسی وقت کھانا کر کے سو جاتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، سحر کی فضیلت سے بھی محروم، اور بڑی بدبختی یہ کہ بسا اوقات فجر کی نماز بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سحر کرنا رات کے آخری وقت، جتنا آپ تاخیر کر کے سحر کریں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب، نبی کی سنت۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا، حدیث شاید آگے آئے، کہ نبی علیہ السلام سحر اور نماز فجر کے درمیان بس اتنا ٹائم رہتا کہ آدمی 50 آیت تلاوت کر لے۔ سحر کرتے اور نماز کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا تھا کہ جس میں آدمی 50 آیتیں تلاوت کر لے۔ منٹوں کا معاملہ تھا، بس دوستو، منٹوں کا معاملہ تھا۔ ہمیں اس سنت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ افطار کریں تو آخری وقت میں کریں، سحر کریں تو آخری وقت میں۔ افطار کرنے میں اول وقت اور سحر کرنے میں آخری وقت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ حکم دیا ہے سحر کرنے کا، اور سحر کو نبی علیہ السلام نے خیر و برکت کا کھانا دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام سحر کر رہے تھے، ایک صحابی مسجد سے قیام کر کے عبادت کر کے مسجد نبوی سے جا رہے تھے، اب بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ چلے جائیں تاکہ گھر میں سحر کے لیے پہنچ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا آؤ آؤ ہلم الی الغداء المبارک، آ جاؤ، یہ بڑی برکت والا کھانا ہے، بڑی برکت والا کھانا ہے۔ برکت والے کھانے کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اگلی حدیث جو آئی ہے اس میں نبی علیہ السلام نے افطار کے آداب بتائے ہیں۔ افطار کے آداب، جیسے کہ اس سے پہلے آیا کہ اول وقت افطار کرنا، مزید افطار کے آداب کیا ہیں؟ سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کیا کہ اللہ رسول نے فرمایا لوگو اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإن لم یجد فلیفطر علی ماء
فإنه طهور رواہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان وابن خزیمہ والحاکم. نبی علیہ السلام نے اس میں باقاعدہ افطار کے آداب بیان کیے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو فلیفطر علی تمرین، کھجور پر. اور بعض روایات آئی ہوئی ہیں کہ نبی علیہ السلام افطار کرتے تو اگر رطب مل جائے، کھجور کے 3 نام ہیں، 3 قسم کے کھجور ہوتے ہیں، رطب، بشر، تمر، اور تینوں استعمال میں آتے ہیں. رطب کہتے ہیں تازہ پکی ہوئی کھجور، اس کو رطب کہتے ہیں. جو درخت میں لگی ہوئی پک جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے رطب. نمبر 2 بشر. بشر کہتے ہیں ادھ پکی کو، بالکل رطب سے پہلے جو ہوتا ہے کھجور پیلا پڑ گیا، تھوڑا سا نیچے یا اوپر کہیں پکا ہوا بھی نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں بشر. اس کو بشر کہتے ہیں. نمبر 3 تمر. خشک کھجور کو تمر کہا جاتا ہے. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ کی روایت کہ نبی علیہ السلام اگر رطب پا جاتے تو رطب سے افطار کرتے، اور اگر رطب نہ ملتا تو آپ تمر، خشک کھجور پر. یہ بہترین سنت آپ کی ہے اور بہترین خیر و برکت کا عمل ہے. طبی نقطۂ نظر سے بھی حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر بڑے فوائد اس کے بیان کرتے ہیں، چونکہ طبیب بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے وہ. تو سب سے پہلے دوستو کوشش کی جائے رطب پر. اگر رطب نہیں ہے تو کھجور پر. پھر اگر نبی علیہ السلام کو کھجور نہ ملتا فَإِن لَّمْ يَجِدْ، بلکہ اللہ رسول کی قولی حدیث ہے، لوگوں اذا افطر احدکم، حکم ہے اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر. اللہ رسول نے فرمایا میری امت کے لوگوں جب تم روزہ افطار کرو تو کھجور پر، تمر یعنی کھجور سے روزہ افطار کرو. فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر تم میں سے کوئی انسان کھجور نہیں پاتا تو فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، تو اسے چاہیے کہ پانی پی کر کے روزہ افطار کرے. فَإِنَّهُ طَهُورٌ، چونکہ بڑا پاکیزہ پانی طہور ہے، بڑا پاک کرنے والا عمل ہے. اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا، یعنی احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور امام حاکم، امام ابن حبان، امام ابن خزیمہ، اور تینوں اماموں نے یعنی ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم، تینوں ان محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ روزہ افطار کرنے کے آداب اللہ رسول نے بیان کیے. ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان رطب ڈھونڈے، موسم ہے مل جائے تو بہت اچھا ہے. اگر رطب نہ ملے تو کھجور، تمر، بشر ہے وہ بھی چلے گا. اور اگر کھجور نہ ملے
تو اسے چاہیے کہ پانی سے روزہ افطار کرنا شروع کرے. یہ ہے روزہ افطار کرنے کے آداب. یہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں اور دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ، اور بڑے فوائد اس میں ہیں لیکن آج سب لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے لیے 3 چیزیں اللہ کے رسول نے یا مقرر کی ہیں، یا 2 چیزیں سمجھیں. کھجور کسی بھی قسم کا ہو، رطب ہو بہت اچھا ہے، بسر ہو یا تمر ہو، تینوں کی کوئی مل جائے. اگر کھجور نہ ملے تو پانی پی کر کے روزہ افطار کیا جائے. روزہ افطار کس سے کریں؟ اللہ رسول نے اس کی تعیین کر دی. آج ہمارے اور آپ کے یہاں خصوصاً بر صغیر کے لوگوں کا روزہ اس وقت تک نہیں افطار ہوتا جب تک کہ کوئی چٹپٹی اور تلی ہوئی چیز، پکوڑا ہے، چنا ہے، یہ ساری چیزیں تک نہ مل جائیں. یہ افطاری کا جز سمجھا جاتا ہے. آج دنیا بہت وسیع ہو گئی ہے دوستو. تقریباً کھجور اب کوئی ایسا دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں کھجور نہ مل رہا ہو. رمضان میں تو مسلمان بڑا اہتمام کرتے ہیں. گاؤں گاؤں چھوٹے سے چھوٹے بازار میں بھی کچھ نہیں، بہت اچھے نہیں تو ٹیڑھے میڑھے کھجور ہر جگہ مل ہی جاتے ہیں. کوششیں کریں اس سنت کو باقی رکھنے کی. ہمارے ہاں بڑا رواج ہے اور بہت سارے علاقوں میں کہ نمک سے روزہ افطار کرنا. نمک ایسے پیسا ہوا نمک رکھ لیتے ہیں. جب اذان ہوتی ہے تو بر صغیر کے بہت سارے علاقے وہ نمک پہلے رکھا اور پانی پی، اب اس کے بعد دوسری چیزوں کا کھانا شروع ہوتا ہے. یہ اس طرح سے اور پتہ نہیں کیا کیا رواج ہے. بہرحال صحت کے اعتبار سے بھی اطباء اور ماہرین یہی کہتے ہیں افطار کے وقت جو دن بھر انسان بھوکا رہتا ہے اس کے صحت، اس کے معدے اور اس کے حلق کے لیے سب سے مفید چیز جو ہو سکتی ہے وہ کھجور ہے. اگر کھجور نہیں ہے تو پانی ہے. پانی پینے سے دن بھر کا سوکھا ہوا حلق، معدہ، یہ سب تر و تازہ ہو جاتے ہیں. اس سے فائدہ ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم دوستو یہاں ثابت ہوئی وہ یہ کہ معلوم میں پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ پسند کرتے تھے کہ روزہ معلومی چیزوں سے افطار کیا جائے. افطار کرنے کے بعد نماز بھی اول وقت ہو جائے، پھر اس کے بعد کھانے پینے کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور اس میں بہت بڑی آج بھی بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں. وہ کھجور لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں اور بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. اذان ہوتی ہے، سورج غروب ہوا، چند کھجور کھائی، پانی پی لیا، لسی پی لیا، اور پھر اس کے بعد ان کا بدن تر و تازہ ہوا. اب اطمینان کے ساتھ وہ نماز مغرب تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور اگلی شب بھی ان کو نصیب ہو جاتی ہے. ان کے نفس کو، ان کے دل کو ایک قسم کا سکون اور ایک راحت بھی محسوس، ہلکا پن. بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اب نماز
پڑھ کر کے آتے ہیں تو ان کا بدن جو مرجھایا ہوا تھا، اندر سوکھا ہوا تھا، میدا ہے یا حلق ہے، اتڑی ہے، یہ سب جو سوکھی تھی، کھجور کھانے اور پانی پینے کے بعد سب کی تازگی آ گئی. اب میدا کھانا کھانے کے لیے بالکل تیار رہتا ہے. معلوم پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام اسی چیز کو پسند کیا تھا. لیکن آج جو دسیوں قسم کی چیزیں افطار پر آئیں، کوئی ناجائز حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو تھا، جو آپ کی پسند تھی، بہرحال اس کے خلاف ہو رہا ہے. اور اس کے اندر بڑے نقصانات بھی ہیں. نمبر 1، اچھی طرح سے دیکھیں، دسترخوان پر اتنی چیزیں افطار کے وقت آ جاتی ہیں، اتنے قسم کے کھانے کھجور وغیرہ کے علاوہ کہ آدمی تھوڑا تھوڑا بھی لیتا ہے تو اکثر لوگوں کو دیکھیں کہ کم سے کم 1 رکعت 2 رکعت تو مغرب کی تقریباً سب کے غائب چلی جاتے ہیں. امام جب مسجد میں نماز پڑھاتا ہے تو مشکل سے 1 صف رہتی ہے. اب افطار کرنے والے دور دکھا اب جو بھاگتے ہیں، آتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو کسی کو 1 رکعت ملتی ہے، کسی کو 2 رکعت ملتی ہے، کسی کو آخری رکعت ہی ملتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے بنا پر ہوتی ہیں کہ افطاری کا بڑا اہتمام جو کیا جاتا ہے اسی میں انسان الجھ کر کے رہ جاتا ہے. بلکہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا آج کل، اللہ تعالی ہدایت دے ان کو، جو شراب بڑی عجیب سے چیز ہے. یہ جو نیب ملا ہوتے ہیں اور جو اپنے ہی آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. اتنی افطاری رکھی ہوئی ہے، افطار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اب فارغ ہونے کے بعد جہاں افطار کرتے وہیں جماعت بنا کر کے نماز پڑھتے ہیں. ایسی مجلسوں میں 2-1 مرتبہ میں بھی تھا. میں نے ٹوکا تو سامنے والے نے فتویٰ دیا کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے جب کھانا دسترخوان پر آ جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں نماز پڑھو. ایک عام حدیث جو ہے وہ افطاری پر لا کے انسان فٹ کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. حتی الامکان کوششیں کریں کہ افطار میں اتنا ٹائم نہ لگائیں کہ آپ کی جماعت چھوٹے یا آپ مسبوق ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. جی سلیمان بن عامر ابھی ان کے میرے ذہن میں بتاؤں، پھر انشاءاللہ اگلے میں یاد دلانا. چلیں، اس لیے بعض اہل نے کہا کہ آج کی افطاریاں جو ہیں 2 چیزیں اس میں بڑی خطرناک ہیں. ایک تو خلاف سنہ اور دوسرے ترک جماع. اللہ محفوظ رکھے. چلو، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا ہے. فقال رجل من المسلمین فإنك یا رسول اللہ تواصل، یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں. فقال ایکم مثلی، تم میں کون ایسا ہے جو ہمارے طرح ہو. انی ابیت یطعمنی اللہ ویسقینی، میرا معاملہ یہ ہے میں روزہ رہتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، تو ہمارا رب ہمیں کھلا دیتا ہے اور پلا دیتا ہے. یہ آپ کا معجزہ تھا. فلما ابوا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو آپ رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں رکھ سکتے. اللہ اکبر.
جب آپ رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ واصل بہم، تو اللہ سے پھر ٹھیک ہے رکھو، تو تم بھی رکھو، رب وصال کرو. واصل بہم یومن، تو اللہ کے رسول نے سب کے ساتھ وصال صوم رکھا. جتنے لوگوں نے کھانے میں بھی رکھ سکتا ہوں، اللہ سن چلو رکھتے ہیں، رکھا. ثم یومن، پھر دوسرے دن بھی وصال کیا. ثم رأوا الہلال، پھر رمضان کا چاند نکل آیا. تیسرے دن کی نوبت نہیں آئی. فقال، اللہ سبحانہ لو تاخر الہلال، اگر یہ 29 کا چاند نہ نکلتا، چاند مؤخر ہو جاتا، تو لزدتکم، تو میں اور تمہارے ساتھ وصال کرتا. کالمنکل لہم، اللہ رسول بطور سزا کے ان کو تنبیہ کر رہے تھے. کیوں؟ حین ابوا ان ینتہوا، جبکہ انہوں نے وصال کرنے سے انکار کیا. وصال اللہ رسول کی نافرمانی کہ اللہ تم وصال نہیں کرو، لیکن انہوں نے وصال کیا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. ایک ہے صوم وصال. صوم وصال کس کو کہتے ہیں؟ صوم وصال کس کو کہتے ہیں؟ صوم وصال کہتے ہیں کہ انسان بغیر سحر کے لگاتار مسلسل روزہ رکھے. آج افطار کر لیا، اب پھر روزہ شروع ہو جائے، بالکل کھائے پیے نہیں، سحر نہ کرے، ایسے لگاتار. اور بعد میں افطار بھی نہ کرے، بعض شکل ایسے روزہ رکھا، آج 24 گھنٹے ہو گئے، افطار نہیں کرے گا، پھر اگلا روزہ شروع، رات بھر کھائے گا نہیں، پھر اگلا روزہ شروع. اس کو کہا جاتا ہے صوم وصال. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں پر یہ کرم کیا کہ مسلمانوں کو افطار سے لے کر کے سحر کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت دے دی، جس کی بنا پر روزہ بہت ہی آسان ہو گیا، بہت ہی آسان ہے. اس لیے دیکھیے، گرمی سے گرمی اور بڑا سے بڑا دن ہوتا ہے، مسلمان سحر کر لیتا ہے تو اللہ سحر میں ایسی برکت دی ہے کہ کتنے مسلمان، بڑا دن ہوتا ہے، گرمی کا موسم، لیکن کہتے روزہ کیسے پورا ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کتنے روزے دار کہتے ہیں. اللہ نے یہ اس امت پر بڑا احسان اور کرم کیا. ابتدائی اسلام میں روزہ شروع جو ہو جاتا تھا، اس کا تعلق نیند سے تھا. سورج غروب ہوا، آپ روزہ افطار کر لیں، اور جب تک آپ کو نیند نہ آئے، نہ سوئے، تب تک آپ کے کھانے کا آپ کا روزہ ہے. اگر آپ کو نیند آ گئی، آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. جیسے کہ سنا ہوگا ایک صحابی نے ایسے ہی کیا، ایک صحابی کے ساتھ یہی ہو گیا. گرمی کا موسم تھا، دن بھر اپنے باغ کھیت میں کام کیے، بیچارے کسان تھے. گرمی کے موسم میں کسان جب کھیت میں کسانی کرتا ہے تو معلوم ہے کہ کیسی گرمی. وہ بیچارے دن بھر روزہ رکھے، شام کو گھر آئے، اپنی بیوی سے افطاری مانگی. حقیقت یہ تھی کہ افطاری کا کوئی انتظام گھر میں تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن
اتنے بھوکے پیاسے تھے. بیوی بیچاری جو تھی وہ دوڑ دھوپ کی, گھر میں کچھ نہیں, رہے مایا شوہر کی حالت دیکھ کر کے پڑوس میں گئی کہ کہیں سے کچھ پڑوسی سے کچھ چیزیں لے لے ادھار, اور آ کر کے شوہر کو کھلا دے. وہ گئی, ذرا تاخیر ہو گئی, ایک دن بھر کام کیے ہوئے تھے, تھکے تھے, لیٹے آرام کر رہے تھے, نیند آ گئی. بیوی جب کچھ پاس پڑوس سے اکٹھا کر کے لائی اور پکا کے دینا چاہی تو دیکھتی ہی کہ شوہر تو سو چکے ہیں. عورت بیچاری چلائی, شوہر اٹھے اور کہا ہمارا تو روزہ شروع ہو گیا. کیوں؟ نیند لگ گئی, روزہ شروع ہو جاتا تھا. نیند آ جانے کے بعد کھانا پینا سب حرام, روزہ شروع ہو جاتا تھا. اور بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان رہی, بڑا قلق, بڑی بے چینی. بہرحال صحابی دوسرے دن روزہ بغیر سحر کے رکھ لیا, افطار کچھ کھانا ہی نہیں ملا, یعنی 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا روزہ ان کا ہوا. صبح پھر چلے گئے بیچارے اپنے باغات میں کسانی کام کرنے کے لیے. موسم سیزن تھا. دوپہر کے بعد بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ گر گئے, میرا سوکھ گیا, حلق سوکھ گیا, کچھ کھانے کو نہ ملا. دوسرے دن کا روزہ, گر گئی. لوگ اٹھا کر کے لائے اور نبی علیہ السلام کے سامنے بات پہنچی. اس طرح سے دو ایک حادثے اور ہوئے. اللہ رب العالمین نے فوراً آیت نازل کی کہ کلو وشربو, کھاؤ پیو. رمضان کے مہینے میں اب سونے سے روزہ شروع نہیں ہوگا, اللہ نے ختم کر دیا. کلو وشربو, کھاتے رہو پیتے رہو, حتی یتبین لکم, جب تک کہ بالکل صبح نہ ہو جائے, اذان فجر کا وقت نہ ہو جائے, تب تک تمہارے کھانے پینے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے. یہ آسانی پیدا ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا روزہ آسان بنا دیا گیا کہ فجر کے پہلے تک وہ کھا سکتے ہیں. تو نبی اللہ رب العالمین نے اس امت پر یہ احسان کیا. 100 وصال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے رکھ رہے تھے اور وصال کر رہے تھے. سب کو منع کیا تھا تو کچھ لوگوں نے جب ضد کیا اللہ رسول آپ رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں رکھ سکتے. بیچاروں کا مقصد اللہ رسول کی اتباع, اجر و ثواب تھی, کوئی اور مقصد نہیں, نافرمانی کا مقصد نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ لوگ وصال کریں, اور آپ رحمت للعالمین تھے, اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر رکھتے تو ہم تو نہیں رکھ سکتے, ہم بھی آپ کی اتباع میں رکھیں گے. اللہ نے فرمایا دیکھو ہمارا مقابلہ نہ کرو, چونکہ میں روزہ رہتا ہوں تو میرا رب ہم کو کھلا دیتا ہے, پلا دیتا ہے جنت سے. اس لیے ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. تم کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, تم کو تو بھوکا ہی رہنا ہے. لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا اللہ رسول آپ کی اتباع ہم کریں گے, ہمارا رب نہیں کھلاتا, کوئی بات نہیں, ہم ہمت کریں گے پورا کرنے. جب اس طرح سے ضد کیا تو نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے رکھو. معلوم یہ پڑتا ہے کہ یہ شعبان کے آخری دنوں کا قصہ تھا, حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہ
اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو اب میری بات نہیں مانتے تو چلو رکھو رکھو. رکھنا شروع کیا. ایک دن، دوسرا دن، اور آپ پسند نہیں کر رہے تھے اور ان لوگوں نے آپ کی بات سنی نہیں. آپ نے تیسرے دن کا ارادہ کیا، لیکن رمضان کی 29 تاریخ آئی اور چاند ہو گیا، اور اب نفلی روزوں کا وقت ختم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر مناؤ کہ رمضان کا روزہ، رمضان کا چاند نکل آیا. اللہ کی قسم اگر رمضان کا چاند نہ نکلتا تو میں اور تمہارے ساتھ رکھتا تھا کہ اچھی طرح سے تمہیں سبق مل جاتا. حدیث متفق علیہ ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ حکم وصال جو ہے، یعنی وصال، صوم وصال، یہ قطعاً جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سنت کے خلاف بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر اتنی اجازت دی ہے کہ لا تواصلوا، خبردار تم وصال نہیں کرو، وصال صوم. اگر تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے تو بس سحر تک وصال کرے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اگر کوئی بہت ہمت کرتا ہے اور وصال رکھنے، صوم وصال رکھنا چاہتا ہے، ان نفلی روزوں کی بات ہو رہی، فرضی نہیں، تو اللہ رسول نے فرمایا بس اتنا کرے کہ سحر تک روزہ رکھا کرے. بس یعنی سحر کے وقت کھانا کھا لیا، دن بھر روزہ رہا. اگر اس کو وصال کرنا ہے، اس کو شوق ہے، تو روزہ افطار نہ کرے، سحر تک وہ اگلا روزہ رکھتا رہے، یعنی کہ تقریباً 24 گھنٹے کا ہو جائے گا، اور سحر میں خوب اچھی طرح سے وہ کھا پی کر کے تیار ہو جائے. بعض اہل علم نے اس طرح کے وصال صوم کی اجازت دی ہے. بہرحال اب اس کے بعد روزے کے آداب نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. جو حدیث آ رہی ہے اس میں روزے کے آداب بڑے اہم آداب ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواہ البخاری و ابو داؤد واللفظ له، اور بخاری حدیث یہ ابو داؤد کی ہے. یہ حدیث بڑی اہم ہے. یہاں سے روزے کے آداب حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلی نشست میں ہم کریں گے. حدیث اللہ رسول نے فرمایا من لم يدع قول الزور، جو شخص قول الزور کو نہیں چھوڑتا، یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا تو ترک کر دیتا لیکن قول الزور نہیں چھوڑتا. نمبر 2
والعمل بھی، اور قول الزور پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، یعنی جھوٹی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے۔ نمبر 3 والجہل، جہالت اور حماقت بیوقوفی بھی نہیں چھوڑتا اور روزہ بھی رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ فلیس للہ حاجہ، تو ایسے انسان کی روزے کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کرے۔ یہاں روزے کے نقصان اور روزے کو خراب کر دینے والی چیزوں کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ یہاں پہلے ایک بنیادی چیز سمجھ لیں، روزے کو خراب کر دینے والی چیزیں دو ہیں، دو قسم کی ہیں۔ دو قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں۔ ایک ایسی ہیں جن کو مفترات معنویہ کہتے ہیں، یعنی معنوی طور پر۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ روزے کو خراب کر دینے والی، برباد کر دینے والی دو چیزیں ہیں، دو قسم کی چیزیں۔ نمبر 1، ایسی چیزیں بہت سی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا روزہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب، روزے کی برکتیں، سب کچھ اللہ تعالی ختم کر دیتے ہیں۔ صرف ادا ہوتا، صرف فریضہ سمجھا جاتا ہو کہ ہاں اس نے فریضہ ادا کیا، لیکن جو روزے کی فضیلت ہے، برکتیں ہیں، اجر و ثواب ہے، ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ محروم کر دے۔ یہ پہلی چیزیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مفترات معنویہ۔ نمبر 2، روزے کو خراب کر دینے والی دوسری قسم کی چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جس سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے روزے کی قضا کرنی پڑے گی اور روزے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ دوسری قسم ہے روزے کو خراب کر دینے والی چیز۔ دوسری قسم روزے کو خراب کر دینے والی جو ہے وہ روزے کو توڑ دینے والی، ختم کر دینے والی چیزیں، اور یہ ان میں دو قسم کی ہیں۔ جو روزے کو خراب کر دینے والی چیزیں، توڑ دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی، وہ بھی دو قسم کی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جن سے صرف قضا کرنا ہے اور توبہ استغفار کرنا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ قضا بھی کرنا ہے، کفارہ بھی دینا ہے، اور توبہ استغفار بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی تفصیل ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا سوال یہ ہے، کیا نفلی روزے بغیر سحر کے رکھے جا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھ لیتے تھے، سمجھ گئے نا۔ اور اگر آپ نفلی روزے رکھنے کی نیت تھی لیکن سحر نہیں کر سکے، بھول گئے، کوئی ایسی بات ہو گئی، تو کوئی حرج نہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یا نہیں کھانے کا دل چاہا، آپ نے سحر بھی نہیں کیا، روزہ بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن حدیث پڑھ چکے ہیں کہ دن میں آپ کی نیت بدل گئی، چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، تو آسانی سے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ کی جو فضیلت آئی، ہاں، یہ جو ہے صرف فرض روزوں کے لیے یا نفلی روزوں؟ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ کیوں؟ علت کیا ہے پھر؟
یہ برکت ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت ہے. ہاں جی انشاءاللہ. بارک اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.